بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے الباب الثانی فی المضاف، دوسرا باب مضاف کے بیان میں۔ دوسرا باب، پہلا باب کس کا تھا؟ صحیح کا بیان تھا، صحیح کا تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم مکان، زمان، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھی۔ اس کے اندر جو ہے اب یہ دوسرا باب شروع کیا، حالانکہ مضاف کو پہلے لائے، ابھی صحیح اجوف بھی تھا، ناقص بھی تھا، معطل بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، ان کو لانا چاہیے تھا، لیکن ان ساروں پر اس سب کو کیا کیا؟ مقدم کیا۔ باقی تمام ابواب پر اس باب کو مقدم کیا، کیونکہ یہ جو ہے صحیح سے قریب تر ہوتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھتے جائیں گے، اس کو دوسرے تمام ابواب پر مقدم کیا کیونکہ یہ صحیح سے زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ مضاف کے جو زیادہ تر اوزان جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، مضاف کے زیادہ تر اوزان صحیح ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا اور باقی کو پر مقدم کیا اسے۔ اور بعض جگہوں میں جہاں پر یا کو بدل دیا جاتا ہے حرف تضعیف میں سے کسی ایک سے، تو یہ مخصوص مقام پر ہوتا ہے، کثیر جگہوں میں یہاں نہیں ہوتا ہے۔ مضاف یہ اس میں مفعول ہے، مضاف کہیں گے مضاف یہ اس میں ضاف یضاعف سے فی المضاعفی، مضاف کے بیان میں اس کو کہہ سکتے ہیں، مصدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مضاف اس میں مفعول انہوں نے کہا ہے، مضاعف اس میں مفعول ضاف یضاعف تضعیف کے معنی میں، دو چند ہونا، یعنی دوگنا ہونا، کسی چیز کو مکرر ہونا، ایک کو ڈبل پڑھنا، یہ کیا بولتے ہیں؟ مضاف ہونا۔ اصطلاح میں یہ ہے کہ دو متماثل یا دو قریب المخرج چیزیں ایک کلمے میں جمع ہو جائیں۔ حاشیہ دکھ رہا ہے، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ان یجتمع المتماثلان، دو متماثل، دو مثلی چیزیں یا دو قریب المخرج چیزیں ایک کلمے میں یا دو کلمے میں جمع ہو جائیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ مضاف۔ اب فرماتے ہیں الباب الثانی فی المضاف، دوسرا باب مضاف کے بیان میں، وَيُقَالُ لَهُ أَصَمُّ، اور اس کو اسم بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ مضاف کو اسم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم معنی ہوتا ہے بہرا، کیا ہوتا ہے؟ اور بہرا انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو آواز سنانے کے لیے بڑی شدت کی ضرورت پڑتی ہے، آواز زور سے نکالنا پڑتی ہے جہر کے ساتھ، اور اس کو اسم کہیں پہ آتا ہے لشدتی۔ اسم کیوں کہتے ہیں اس کے؟ شدت کی وجہ سے، کیونکہ حرف کو مکرر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ شدہ مدہ، اس کے اندر شدت آ گئی۔ جس طرح سے اسم بہرے انسان کو بولنے میں شدت ہوتی ہے، زبان کو جہر کرنا پڑتا ہے، ایسے اس کے اندر بھی زبان شدت آ جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو اسم بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ خفی آوازوں کو جس طرح سے نہیں سنا جا سکتا زور سے بولے ہوئے، ایسے اس میں بھی شدت کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس میں بھی جہر تکرار ہوتی ہے، تو یہ بھی جہر اور تکرار کے واسطے کا ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں وَيُقَالُ الْأَصَمُّ، اس کو اسم کہا جاتا ہے لِشِدَّتِ، اس کے شدت ہونے کی وجہ سے۔ وَلَا يُقَالُ لَهُ صَحِيحٌ، اور اسے صحیح کیوں نہیں کہا جاتا؟ یعنی اس باب کو اسم کہا جاتا ہے اس میں شدت ہونے کی وجہ سے، تو اس باب الثانی مضاف کے بیان سے صحیح کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا؟ لِسَيْرُورَةِ أَحَدِ حَرْفَيْهِ حرف علت، اس کے دو حرفوں میں سے کسی ایک کے، اس کے دو حرفوں میں سے کسی ایک کے حرف علت ہو جانے کی وجہ سے، اس کے دو حرفوں میں سے ایک کے سارا یسیر سیرورت ہو جانا، اس کے دو حرفوں میں سے ایک کے حرف علت ہو جانے کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں کہا جاتا۔ صحیح کے لیے ضروری کیا ہے؟ کوئی حرف علت نہ ہو، اور اس کے دو حرف ہوں تو آج کبھی نہ کبھی ایک حرف کیا ہو جاتا ہے؟ حرف علت سے بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو صحیح نہیں کہا جاتا۔ جیسے تقدی البازی، تقدی یہ تقدیل، حاشیہ 3 میں دیکھیں، تقدین اصل میں تقدودن تھا، کیا تھا؟
اس میں دو دعات جمع ہو گئے، دو دعات جمع ہو گئے، آخر والے کو یا سے بدل دیا، کیونکہ آخر والا جو ہے وہ تغییر کا محل ہے، آخر والا تغییر کا محل ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر کیا کر دیا، اس کو یا سے بدل دیا گیا۔ تو اس کا دوسرا والا حرف جو مشدد ہوتا ہے اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو حرف کیا نہیں بولیں گے، صحیح نہیں بولیں گے، کیونکہ صحیح کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تقدی الباضی وهو یجیء من ثلاثۃ ابواب، اور یہ کتنے باب سے آتا ہے؟ 3 باب سے آتا ہے، 3 باب سے آتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک ہو سکتا تھا کہ اب بھی تو یہ تضیف ہی رہ رہا، تقدی البابی تضیف نہیں رہ رہا، مضاف نہیں کہیں گے سر، اب نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں مضاف کے لیے ضروری ہے کہ عین اور لام کلمہ دونوں ایک جنس کے ہوں۔ اب یہاں ایک عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے نہیں رہے، وہ جنس جو ہو رہا ہے مقرر وہ صرف ایک ہی ہو رہا ہے، مضاف کے لیے ضروری ہے عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہو، صحیح ہے نہیں؟ اور یہاں صرف ہو رہا ہے تو کون ہے؟ صرف تقد، اب صرف عین ہی ہو رہا ہے، دوسرا والا تو ضاد یا سے بدل دیا ہے، لیکن جب تک یہ تقدد پڑھیں تب تک یہ مضاف تھا۔ تو اب کہہ رہے ہیں اس کے 2 حرفوں میں سے ایک حرف لسیرورت احد حروفی، یعنی ضاد جو ہے تقدی میں، یعنی کہنا چاہیے کہ یہاں پر ضاد تو تقدی میں مشدد ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر حرف تضعیف میں ہونا ضروری ہے کہ عین اور لام کلمہ ہونا چاہیے، اور یہاں لام کلمہ جو ہے یہاں پر، اور لام کلمہ وہ یا سے بدل چکا ہے، اور اب پہلا والا ضاد وہ باقی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے امللتو ہے، امللتو، امللتو ہے تو اس کو املیتو کر دیتے ہیں، بدل دیا، حرف علت سے بدل دیا، یا سے بدل دیا دوسرے والے لام کو، تو کبھی جو ہے بدل دیا جاتا ہے، تو اس طور سے یہاں پر تبدیلی کر دی گئی، حرف علت سے بدل دیا گیا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کے دونوں حروف میں سے کسی ایک کے حرف علت سے بدل جانے کی وجہ سے تقدی الباضی وهو یجیء من ثلاثۃ ابواب، اور مضاف 3 ابواب سے آتا ہے، 3 ابواب سے، یعنی کثرت سے جو ہے 3 ابواب سے آتا ہے۔ دیکھیں سرا یسرو، سرا یسرو، باب نصرہ سرارا تھا، کیا تھا؟ یسرو اصل میں ررو تھا، فرا یفرو، باب ضربا فرارا یفریرو، فرا یفرو، اور عد یعدو، عدیدہ یا دادو، عدیدہ یا عددو، سمع یسمع سے، یہ 3 باب سے کیا ہوتا ہے؟ مضاف آتا ہے، باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمع۔ ولا یجیء من فعول یفعل الا قلیلا، اور فعول یفعل سے نہیں آتا مگر کم۔ فعول یفعل کون ہوا؟ کرم یکرم، کرم، جیسے حب یحب فهو حبیب، حب یحب، یہ اصل اس کی کیا نکالیں گے؟ حبوبا یحبوب، تو یہ باب کرما سے کم آتا، حب یحب حبیب اور لب یلب لبیب۔ یہ 2 مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں اس کی۔ انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ یہ فعول یفعل تاکہ یہ شمار نہ ہو کہ باب نصرہ سے کم آتا ہے، باب نصرہ سے تو کثرت سے آتا ہے، تو کہا حب یحب حبیب تاکہ دلالت کرے کہ ماضی مضموم العین ماضی اور مضارع دونوں ہے، مضموم العین ماضی اور مضارع ہے، ماضی اور مضموم العین مضارع اور ماضی کون بنتا ہے؟ باب کرما ہی بنتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں حب یحب ہو حبیب، لب یلب ہو لبیب۔ اب یہاں پر ایک فرماتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَا فِي حرفان من جنس واحد، اب اگر اس میں 2 حرف جمع ہو جائیں ایک جنس کے، مثلا شین شین، دعات دعات، یہ ایک جنس بولیں گے، اور کہیں قریب المخرج جمع ہو جائیں وہ الگ چیز ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ جب 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، دال دال، سین سین، اس طرح کے، جب 2 حرف اس میں ایک جنس کے جمع ہو جائیں، یا جو ہو جائیں قریب المخرج جمع ہو جائیں، او متقاربین فی المخرج، جب اس میں چاہے وہ ذات میں جمع ہو یا صفت میں جمع ہو، صفت جیسے صفت جہر، صفت ہم، صفت متضادہ، صفت استطالہ، صفت تقریر، صفت شدت، رخو، یہ ساری صفتیں جو ہوتی ہیں ان کی وہ آتی ہیں۔ اور جب اس میں 2 حرف جمع ہو جائیں ایک جنس کے، یا متقارب فی المخرج، یا ایسے جمع ہو جائیں جو مخرج کے اعتبار سے قریب ہیں، جنس تو ایک نہیں ہے لیکن مخرج کے اعتبار سے قریب تر ہیں، جیسے کہ جیم ہے اور
جیم اور شین ہے ایک مخرج کے ہیں، اسی طرح طا اور تا ہے، طا اور تا ہے، یہ قریب المخرج ہیں. اور تو یہ جو ہے دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، یدغم الاول فی الثانی، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا. کیوں ادغام کرتے کیوں ہیں؟ لثقل المکرر، مکرر کے ثقیل ہونے کی وجہ سے. آپ مکرر کو پڑھیں گے نا، بارا را کتنا ہوئے گا، برا تو ثقل ہو جاتا ہے نا، بار مکرر پڑھنے میں ثقل ہوتا ہے، جب ادغام کر دیتے ہیں تو تھوڑا خفت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے ادغام کیا تھا. فائدہ پوچھ لیا آپ سے، کہیں گے کہ فائدہ کیا ہے مضاف کا، تو فائدہ کیا ہے، خفت پیدا کرنا. تو یہ ہے کہ دو میں ادغام کر دیا جائے گا، چاہے وہ دو حرف قریب المخرج ہوں یا دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، تو اول کا دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا مکرر کے ثقیل ہونے کی وجہ سے. جیسے مدہ یا مدو مدن، مدہ یہ کون سے ہیں، ایک جنس والے ہیں. مدہ اصل میں مدہ تھا، صحیح ہے، پوری گردان کرتے چلے جائیں گے، تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر دوسرے میں ادغام کر دیا، مدہ مدہ مدو الی آخری. وَنَحْوُ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، یہ کس کی مثال ہے، بین سطور دیکھتے چلے جایا کریں آپ، بین سطور سے بہت مدد ملتی ہے آپ کو. اخرج شطأه، یہ دونوں نظیر المتقاربین، ایک جنس کے کہاں ہیں، نظیر المتقاربین، دو ایسے ہیں جو جنس تو ایک نہیں ہے لیکن قریب المخرج ہے. اخرج شطأه، یہ کون ہے، جیم اور شین دونوں قریب المخرج ہیں، اس کا ادغام کر دیا گیا اس میں اخرج شطأه، اخرج. اسی طرح قالت طائفۃ، قالت طائفۃ، یہاں پر تا اور طا قریب المخرج ہیں، تو اس کا ایک دوسرے میں ادغام کر دیا گیا. اچھا ادغام کیا ہے، متجانسین، یہ زبان پر ثقیل ہوتا ہے، اس کو کیوں کہتے ہیں، یہ اس کو مشابہت دی ہے، یہ کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو مشابہت دی ہے، جیسے پیر میں بیڑی ڈال دینا، پیر میں بیڑ ڈال دیا جائے انسان کو چلنا دشوار ہوتا ہے، تو اسی طرح ادغام کے ذریعے سے ایک طرح سے خفت پیدا ہو جاتی ہے. ادغام سے جب تک ادغام نہ کریں تو ایک طرح سے ایسے سے بیڑ میں پیر میں بیڑ ڈال دی گئی، اور پیر میں بیڑ ڈال دیا ہے تو اس طرح مشکل ہو جاتا چلنا، تو اس اعتبار سے. اور مزید یہ کہ ایک طرح سے خفت کیسے اس میں، کیونکہ جب مشدد کا جو حرف ہے نا اس کا زمانہ چھوٹا پڑ جاتا ہے، کس سے، مکرر حرف سے. برارا کون پہلے دادا ہوگا، برا برارا، ایک تو خفت ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک تو زمانہ ادا کرنے کا کیا ہے، جلدی ہے ادغام والے کا، تو اس اعتبار سے کیا ہے، اس کا زمانہ بھی قصیر ہے، چھوٹا ہے. برا برارا، سیکنڈ دیکھ لینا اس میں بڑھ جائے گا. چلیں، اخرج شطأه وقالت طائفۃ، یہ ہو گیا. ادغام کی تعریف کیا ہے، والادغام الباس الحرف فی مخرجہ مقدار الباس الحرفین. ادغام کہتے ہیں کہ ادغام الباس معنی ٹھہرانا، ٹھہرانا ایک حرف کو اس کے مخرج میں دو حرفوں کے ٹھہرانے کی مقدار. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو اس کے مخرج میں دو حرفوں کے ٹھہرانے کی مقدار، ٹھہرانا. برا، یہ مخرج میں ٹھہر گیا، دو حرفوں کی مقدار ٹھہر گیا. برا مد، دو حرفوں کی مقدار ٹھہر جائے، اسی کو کیا بولیں گے، ادغام کی تعریف ہو کیا ہوگی، ایک حرف کو اس کے مخرج میں دو حرفوں کی مقدار ٹھہرانا ادغام کی تعریف ہے. سمجھ آ گیا، کس سے منقول ہے، یہ جار اللہ زمخشری سے. کما نقیلا عن جار اللہ، جار اللہ زمخشری یہ جو ہے اس نے بہت بڑی تفسیر لکھی، تفسیر کشاف، لیکن یہ معتزلی تھا. کیا تھا، معتزلہ گمراہ فرقہ. تو جار اللہ زمخشری سے اس کی تعریف یہی منقول کی گئی ہے. کیا تعریف، ایک حرف کو اس کے مخرج میں دو حرفوں کی مقدار ٹھہرانے کا نام ادغام ہے. اور ایک تعریف کیا قیلہ کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، وقیلہ ادغام اسکان الاول و ادراج فی الثانی، پہلے کو ساکن کرنا دوسرے میں داخل کر دینا، پہلے کو ساکن کر کے
دوسرے میں داخل کر دینا، یہ ادغام کی تعریف ہوئی، ادغام کی تعریف ہوئی، سمجھا نہیں؟ سمجھ میں آگے پورا کلیئر؟ ادغام کی تعریف میں دو ہوئے قول، ایک تو ایک حرف کو دوسرے اس کے مخرج میں دو حرفوں کی مقدار ٹھہرانے کا نام ہے، اور ایک یہ کہ پہلے کو ساکن کر کے ایک لفظ ہے، بس تھوڑا سا پڑھ لیں ایک لفظ۔ مدغم اور مدغم فی جو دو حرف ہوتے ہیں لفظوں میں اور ایک حرف ہوتا ہے کتابت میں، بس یہ تو کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ مدہ، یہ مدغم اور مدغم فی دو حرف ہیں لفظوں میں اور ایک حرف ہے کتابت میں۔ کتابت میں تو ایک ہی حرف دکھ رہا ہے دال، اور پڑھنے میں دو حرف ہیں۔ تو مدغم اور مدغم فی دو حرف ہوتے ہیں، کس میں؟ لفظ میں، بولنے میں دو حرف ہوتے ہیں اور لکھنے میں وحرف واحد فی الکتابتی، اور ایک حرف ہے کس میں؟ وہذا فی المتجانسین، یہ کس میں ہوگا لیکن؟ جبکہ وہ ایک جو جنس کے ہوں، لیکن اگر وہ دونوں دو جنس کے ہوں تو لفظ میں بھی دو ہوں گے، کتابت میں بھی دو ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں الرحمن، کیا ہوتے ہیں؟ لام بھی ہے اور را بھی ہے، لام کا را میں ادغام کیا گیا ہے لیکن لام لکھا گیا را بھی لکھا، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر اخرج شطأہ، دو متقارب المخرج ہیں لیکن دونوں لکھنے میں بھی ہیں پڑھنے میں بھی ہیں، اتنے یاد رکھ لیں بس اس کا آج کا۔ مدغم اور مدغم فی جب دو متجانسین سے ہوں تو وہ لکھنے میں ایک ہوتا ہے اور پڑھنے میں دو ہوا کرتے ہیں۔ چلیں اتنا رہنا ہے۔